وقال عليه الصلاة والسلام بدأ الإسلام غريبا وسيعود كما بدأ فطوبى للغرباء۔ میرے بھائیوں، بزرگوں، دوستوں، اللہ جل جلالہ وعم نوالہ نے ہمیں اور آپ کو دنیا میں مختصر وقت لے کے بھیجا ہے۔ ہمارے اور آپ کے دنیا میں رہنے کی مدت ہم نے اور آپ نے سمجھا ہوا ہے 60 سال 70 سال۔ اللہ اس مدت کو قیامت کے دن ایک دن بھی ماننے تیار نہیں ہوگا۔ اللہ قیامت میں پوچھے گا بندوں سے، کم لبثتم فی الارض عدد سنین، میرے بندوں یہ تو بتاؤ دنیا میں کتنا رہ کر آئے ہو۔ تو آپ اور ہم جنہوں نے 60 سال 70 سال 100 سال زندگی گزاری ہے، ہم اور آپ اللہ سے کہیں گے لبثنا یومن، اے اللہ ہم ایک دن رہ کر آئے ہیں۔ پھر ہم اس ایک دن کو بھی غلط بتائیں گے، بعد یوم، اے اللہ ایک دن بھی نہیں رہتے، ایک دن سے کچھ کم رہ کر آئے ہیں۔ اور اللہ آپ کو یقین نہیں آ رہا ہے کہ ہم دنیا میں ایک دن یا ایک دن سے کم رہے ہیں۔ فصل العدد، جو فرشتے دنوں کو گننے والے ہیں، آپ ان فرشتوں سے پوچھ لو ہم دنیا میں ایک دن یا اس سے بھی کچھ کم رہ کے آئے ہیں۔ ہمارے اس جواب پر اللہ فرمائے گا ان لبثتم الا قلیلا، تم دنیا میں ایک دن بھی نہیں رہے ہو، ایک دن سے کم بھی نہیں رہے ہو، تم تو دنیا میں بہت تھوڑا رہ کر آئے۔ ہمارے ایک دن رہنے کے قول کو بھی اللہ نہیں مانے گا اور کہے گا ان لبثتم الا قلیلا، تم تو دنیا میں بہت تھوڑا رہ کر آئے۔ میرے بھائیوں، عزیزوں، دوستوں، بزرگوں، کتنی ناسمجھی اور نادانی کی بات ہے۔ بہت تھوڑی زندگی، ایک دن یا ایک دن سے کچھ کم یا اس سے بھی کم دنیا میں رہنا ہے، اور دنیا کے نقشے سجائے جا رہے ہیں، دنیا کی شکلیں بنائی جا رہی ہے، بلڈنگیں تیار ہو رہی ہے، دنیا کے اسباب، چیزیں، سامان، شکلیں سجائی جا رہی ہیں۔ کتنی عجیب بات ہے، کتنی عجیب بات ہے۔ اسی لیے صحابہ کرام ہمیں اور آپ کو دیکھتے تو خدا کی قسم ہمیں اور آپ کو پاگل سمجھتے، تو بڑے نادان لوگ ہیں، بڑے ناسمجھ لوگ ہیں۔ ایسے پاگل سمجھتے جیسے آج کل کوئی ریلوے اسٹیشن کے ویٹنگ گھر میں ٹرین آنے میں 3 گھنٹہ ہے، 3 گھنٹے ویٹنگ کرنے کے لیے اس کمرے میں رک جائے، پھر کہنے لگے جی اس کا پنکھا بھی خراب ہے، اس کی اے سی گڑبڑ ہے، اس کے لیٹرنگ باتھ روم خراب ہے، اس کی چیئرز ٹھیک نہیں ہے، اس کو ٹھیک کرنے میں لگ جائے، اس کی دیواروں پہ پینٹ نہیں ہے، پینٹ کرنے میں لگ جائے، تو ہم اور آپ وہاں بیٹھے سمجھیں گے بڑا پاگل نادان آدمی۔ 3 گھنٹے بعد ٹرین آئے گی، یہ چل دے گا، 3 گھنٹے کے لیے یہ ویٹنگ روم ٹھیک کر رہا ہے۔ جس طرح ہماری نگاہ میں وہ آدمی نادان اور بیوقوف اور پاگل ہے جو 3 گھنٹے ویٹنگ کرنے والے روم کو صاف کرنے میں لگا ہوا ہے، اس سے زیادہ نادان، اس سے زیادہ بیوقوف اور اس سے زیادہ ناسمجھ وہ آدمی ہے جو چند لمحہ زندگی گزارنے کے فکر میں نے بھی بتایا قیامت کے دن ایک دن رہنے کے قول کو اللہ نہیں مانے گا، اور اللہ کہے گا ان لبثتم الا قلیلا، تم دنیا میں بہت تھوڑا رہ کر آئے۔ تھوڑی سی زندگی بنانے کی فکر میں، تھوڑی سی زندگی بنانے کی فکر میں دن رات بھاگا دوڑی، دن رات کوشش، کما رہے ہیں کھانے کے لیے، کھا رہے ہیں کمانے کے لیے، دن بھر کوشش کر رہے ہیں رات سکون سے مل جائے، رات بھر پلان بنا رہے ہیں دن میں کچھ پروگرام کرنا ہے۔ کیا فکر ہے، کیا سوچ ہے، کتنی نادانی ہے، ناسمجھی ہے۔ میرے بھائیوں اور عزیزوں، یہ تو اس صورت میں ہے جبکہ ہماری ساری زندگی شمار ہو۔ ایک بزرگ کہہ رہے تھے کہ انسان کی زندگی چلتا ہوا سانس ہے نا، بس یہی کل زندگی ہے۔ اس لیے کہ جو زندگی گزر گئی وہ لوٹ کے آئے گی نہیں۔ ہے کوئی جو گزری ہوئی زندگی کو لوٹا دے؟ کوئی دنیا کی طاقت، کوئی دنیا کی قوت انسان کی گزری ہوئی زندگی کو لوٹا کے دکھا دے؟ قسمت میں کسی کے 60 سال گزر گئے، کسی کے 50، کسی کے 30، کسی کے 20 سال گزر گئے، کوئی دنیا کی ایسی طاقت ہے جو گزری ہوئی زندگی کو لوٹا دے؟ جو زندگی گزر گئی خدا کی قسم وہ لوٹ کے آنی نہیں ہے، چاہے نبی کی زندگی ہو چاہے ولی کی زندگی ہو، جو گزر گئی لوٹ کے آئے گی نہیں۔ اور جو زندگی آنے والی ہے اس کا کسی کو یقین نہیں، حتیٰ کہ نبی کو بھی یقین نہیں تھا۔ آپ فرماتے تھے کہ میں ایک لقمہ اٹھاتا ہوں، دوسرا لقمہ اٹھانے کا یقین نہیں، میں ایک طرف سلام پھیرتا ہوں
دوسرے طرف سلام پھیرنے کا یقین نہیں ہے، موت اس سے پہلے آ جائے گی. کسی کو نہیں پتا کل کیا ہونے والا ہے. وما تدری نفس ماذا تکسب غدا. کوئی انسان نہیں جانتا کل کیا ہونے والا ہے. اتنی مختصر زندگی. کل اس مجمع کا کوئی فرد ہی نہیں بتا سکتا کل ہوگا کیا میرے ساتھ. میری زندگی کا دن باقی ہے، یہ ختم ہو گیا. مجھے لینے کے لیے فرشتہ آسمان سے چل چکا ہو، میرے کفن کا کپڑا مارکیٹ میں آ چکا ہو، میرے قبر کے فرشتے انتظار میں کھڑے ہوں. کوئی نہیں کہہ سکتا، کوئی نہیں کہہ سکتا کل کیا ہوگا. وہ تو بہت دور کی بات ہے. ابھی رات عشاء پڑھ کے یہ مجمع سوئے گا، یہ سوئے گا نہیں، یہ سب مرے گا. یہ جتنا مجمع بیٹھا ہے یہ عشاء پڑھ کے سوئے گا نہیں، یہ سب مرے گا. کیا دعا پڑھتے ہو سوتے ہو؟ اللہم بسمک اموت. اے اللہ میں تیرے نام سے مر رہا ہوں. رات میں سوتے ہو یا مرتے ہو؟ رات میں سوتے ہو یا مرتے ہو؟ دنیا والے تو کہیں گے ہم تو سوتے ہیں. اللہ کہہ رہے نہیں، مرتے ہو. قرآن میں صاف ہے اللہ یتوفی الانفس حین موتها والتی لم تمت. یہ پوری تفصیل سے آیت ہے. اللہ قرآن میں فرما رہے ہیں کہ ہر رات ہم سب کی روح کو قبضہ کر لیتے ہیں. ہر رات ہم سب کی روح کو قبضہ کر لیتے ہیں اور صبح اٹھنے کے بعد پھر سے روح کو لوٹا دیتے ہیں. یہ موبائل سے کیا کر رہے ہو؟ صبح اٹھتے ہی اللہ روح لوٹا دیتے ہیں. اس لیے سو کر اٹھنے کے بعد کی دعا ہے الحمدللہ الذی احیانا بعد ما اماتنا. تمام تعریف ہے اس اللہ کی ہے جس نے ہمیں موت دے کر دوبارہ زندگی. روزانہ رات موت کے منہ میں چلے جاتے ہو، اللہ صبح دوبارہ زندگی دیتا ہے. رات تک کی زندگی کے لیے ساری کوششیں، ساری محنتیں، ادھر بھاگ ادھر دوڑ، یہ کما وہ حاصل کر، یہ بلڈنگ یہ کر. کیا ناسمجھی کی باتیں ہیں. رات تک کی زندگی ہے. اس لیے بزرگ فرما رہے تھے جو زندگی گزر گئی وہ لوٹ کے آنی نہیں ہے، اور جو زندگی آنے والی ہے اس کا کسی کو یقین نہیں ہے. جو سانس چل رہا ہے خدا کی قسم یہی کل زندگی ہے، یہی کل زندگی ہے. اتنی سی زندگی بنانے کے لیے، اتنی سی زندگی بنانے کے لیے ساری کوشش محنت ہے، اور اتنی لامحدود زندگی بنانے کے لیے کوئی کوشش نہیں. کہا جاتا ہے 4 ماہ اللہ کے راستے میں نکلو، تو سمجھ میں نہیں آتی بات. کیا کرنا ہے 4 مہینے؟ وہ جو لامحدود زندگی ہے اسے بنانا ہے. کہا جاتا ہے اللہ کے دین کی محنت میں جان مال لگاؤ، تو سمجھ میں نہیں آتی بات. کیا کریں گے؟ کیا کریں گے؟ یہ لامحدود زندگی کے بنانے کے لیے ہے 4 ماہ. بھوپال اجتماع میں حضرت فرما رہے تھے کہ زندگی کے اتار چڑھاؤ میں عمل کا جو ضعف آتا ہے، گھر میں ہیں، بیوی بچوں میں ہیں، نماز میں آگے پیچھے ہو گئے، عبادت تلاوت میں آگے پیچھے ہو گئے، دعاؤں میں آگے پیچھے ہو گئے، فجر کی نماز آگے پیچھے ہو گئی، معاملات آگے پیچھے ہو گئے، کاروبار ہے، بزنس ہے، دنیا کی مشاغل مصروفیات ہے. یہاں رہ کر عبادت میں ایک سوئی نہیں، دعوت میں ایک سوئی نہیں، اللہ کے دین کی باتیں سننے کہنے میں ایک سوئی نہیں. 4 ماہ اس لیے بھی نکالا جاتا ہے تاکہ ایک سوئی کے ساتھ اللہ کے در پہ پڑھ کر، اللہ کے گھر پہ پڑھ کر، اللہ کے سامنے آنسو بہا کر گزشتہ اپنے سارے گناہوں سے اللہ سے معافی مانگ لیں، اور آئندہ کی زندگی کو پاکیزہ، عمدہ، بہتر بنانے کا عزم لے کے لوٹیں. کیا میرے بھائیو، ایک بندہ، ایک گنہگار بندہ گھر سے قدم باہر نکالتا ہے مسجد کی طرف، ایک بندہ گناہوں میں ڈوبا ہوا، اسے موقع نہیں مل رہا اللہ سے. ایک دن دل میں ارادہ کر لیا کہ بہت گناہ کر لیے، چلو آج اللہ سے معافی مانگ لیتے ہیں. اس ارادے سے گھر سے قدم باہر نکالتے ہی روایت میں ہے تلقیتہ من بعید، اللہ فرماتے ہیں میری رحمت بڑھ کر اس کا استقبال کرتی ہے، بڑھ کر استقبال کرتی ہے. اور اللہ اس سے پوچھتے ہیں میرے بندے تیرے کتنے گناہ ہیں؟ جی میرے تو بہت گناہ. کتنے ہیں؟ کتنے گناہ ہیں؟ لو بلغت ذنوبک عنان السماء ثم استغفرت لی اغفر لک ولا ابالی. میرے بندے کتنے گناہ ہیں؟ اگر تیرے گناہ پوری زمین کو کالا کر کے آسمان کی بلندی میں پہنچ جائیں اور ساری دنیا کو گناہوں سے کالا کر رکھا ہے، کوئی بات نہیں. ثم استغفرت لی، ایک بار آ کر مجھ سے معافی مانگے گا، اغفر لک ولا ابالی، میرے بندے تجھے معاف کر دوں گا، تجھے گناہوں سے نکال دوں گا، تیرے گناہوں کو نیکیوں میں بدل دوں گا، مجھے کسی کی کوئی پرواہ بھی نہیں.
اتنے کریم رب کی طرف ایک مرتبہ توبہ کرنے کے ارادے سے قدم بڑھا دے، اللہ سارے گناہوں کو معاف کر دیتے ہیں۔ جو بندہ 4 مہینے تک 5 نمازیں مسجد میں صف اولا تکبیر اولا سے پڑھنے کے جذبے سے، روزانہ صبح 100 بار استغفار کی تسبیح پڑھنے کے جذبے سے، روزانہ تہجد میں اٹھ کر اللہ کے سامنے آنسو بہانے کے جذبے سے، روزانہ مسجد کے حلقے میں بیٹھ کر قرآن سیکھنے سکھانے کے جذبے سے، اور روزانہ فرشتوں کی صحبت میں رہ کر اپنے اندر کی گندگیوں سے پاکیزہ اعمال سے بدلنے کے جذبے سے اگر یہ 4 ماہ کے لیے قدم بڑھا دیں، میرے بھائیو اللہ کی رحمت کتنا اس کے بڑھ کر استقبال کریں گے۔ اس لیے ہے 4 مہینہ، اس لیے یہ سمجھ میں نہیں آتا 4 ماہ چلو کیا کریں گے 4 ماہ۔ میرے بھائیو عزیزو بہت ہی زیادہ نقصان میں چل رہے ہیں، ہمیں اندازہ نہیں ہے۔ صحابہ ہمیں دیکھتے تو کہتے کیسے نادان لوگ ہیں، تھوڑی سی زندگی بنانے کے لیے دن رات کی کوششیں ہیں، اور ہم صحابہ کو دیکھتے تو سمجھتے صحابہ کیسے نادان ہیں، دنیا کا کوئی نفع ہی دیکھنا نہیں چاہتے، ہر وقت فکر آخرت کی، ہر وقت فکر۔ بیوی کی گود میں سر رکھ کے ایک صحابی رو رہے ہیں، بیوی نے کس بات پہ رو رہے ہیں؟ اس بات پہ رو رہا ہوں آخرت میں کیا ہوگا۔ ابو ذر غفاری کو ایک شخص نے گالی دی تو کہنے لگے دیکھو ایک گھاٹی آنے والی ہے، اس گھاٹی سے مجھے بھی گزرنا ہے، تجھے بھی گزرنا ہے، اور یہ گھاٹی ایسی ہے اللہ نے قسم کھا کے کہا ہے، قسم کھا کے قرآن میں قسم کھا کے اللہ نے کہا ہے، اس مجمع کا کوئی فرد تو بہت دور کی بات ہے، کوئی ولی تو بہت دور کی بات ہے، نبی بھی اس گھاٹی سے گزرے بغیر جنت میں نہیں جائے گا، ہر ایک کو وہاں سے گزرنا ہے۔ وَإِن مِّنكُمْ إِلَّا وَارِدُهَا كَانَ عَلَى رَبِّكَ حَتْمًا مَقْضِيًّا، تم میں سے ہر آدمی اس گھاٹی میں سے گزر کے جنت میں جائے گا۔ اللہ فرماتے ہیں كَانَ عَلَى رَبِّكَ حَتْمًا مَقْضِيًّا، تیرے رب کا یہ پکا سچا یقینی فیصلہ ہے، ہو کر رہے گا۔ اس مجمع کا کوئی فرد ایسا نہیں ہے جو اس گھاٹی سے گزرے بغیر جنت میں چلا جائے۔ پھر اس گھاٹی سے بچے گا کون؟ وہ گھاٹی ایسی گھاٹی ہے میرے بھائیو، خدا کی قسم اس میں ادنا شبہ کرنے والا وہ ایمان سے نکل جائے گا۔ اللہ کی قسم ہے، قسم کھا کے اللہ نے کہا ہے ہر ایک کو اس گھاٹی سے ہم گزاریں گے۔ جہنم کے اندر بچھا ہوا راستہ ہے، جہنم کی آگ اس میں دہک رہی ہے، اور لوہے کے وہاں آنکڑے لگے ہوئے ہیں، ہر آدمی کو وہاں سے گزرنا ہے۔ جس کی زندگی پاکیزہ، نورانی، عمدہ، بہتر، انبیاء کی طرح، اولیاء کی طرح، اس کی زندگی گناہوں سے پاک صاف نیک صالح زندگی بنی ہے، پار لگ جائے گا۔ بعض روایتوں میں ہے کہ بعد اللہ والے پوچھیں گے وہاں جا کر جہنم کے اس وادی سے گزر کر کہ ہم نے دنیا میں سنا تھا، ہمیں بیانات میں کہا جاتا تھا ایک گھاٹی سے گزرنا ہے، وہ کہا جاتا ہے ابھی تو ایک گھاٹی سے گزر کے آئے، اتنا تیزی سے گزریں گے بعض نیک بندے، اور بعض اللہ والے ایسے بھی گزریں گے جہنم کی آگ ہاتھ جوڑ کے کہے گی جز یا مومن، ایمان والے جلدی چلا جا، فَإِنَّ نُورَكَ أَطْفَأَ نَارِي، تیرے ایمان کے نور نے، تیرے عمل کے نور نے، تیرے اللہ کے قرب کے نور نے مجھے بجھا دیا ہے، جلدی چلا جا۔ ایسے نیک بندے بھی، بعض ایسے گنہگار بھی ہوں گے میرے بھائیو، وہ جہنم میں کٹ کے گر رہے ہوں گے، اس وادی سے خدا کی قسم مجھے آپ کو سب کو گزرنا ہے۔ اگر عمل کا سرمایہ جمع ہے، ایمان بنا ہوا ہے، زندگی پاکیزہ، نورانی، عمدہ، بہتر ہے، آسانی سے پار لگ جائیں گے۔ اور اگر گناہوں کا بوجھ لاد رکھا ہے، اللہ کی نافرمانی کر رکھی ہے، اپنے آپ کو گناہوں میں ڈبا رکھا ہے، تو میرے بھائیو وہاں لوہے کے وہاں کھڑے اور وہاں جہنم کی دہکتی آگ ہمیں آپ کو چھوڑے گی نہیں میرے بھائی۔ ابو ذر غفاری کہنے لگے ایک گھاٹی ہے، اس گھاٹی سے گزرنا ہے، اگر میں اس گھاٹی سے پار لگ گیا تو میں تجھ سے بہتر ہوں، اور اگر میں اس گھاٹی میں پھنس گیا تو گالی تو نے دی ہے، اس گالی سے بری گالی کا میں مستحق ہوں۔ میرے بھائیو تو ہم میں اور صحابہ میں بہت فرق ہو گیا۔ ہماری حضرت فرماتے وفا الاجتماع میں کہ ہم دنیا کے تقاضوں سے دین کے کام کے لیے وقت نکالتے ہیں، اور صحابہ دین کے کام کے تقاضوں سے دنیا کے لیے وقت نکالا کرتے تھے۔ یعنی ایسا لگتا تھا صحابہ کی پیدائش اور ان کے وجود کا مقصد اللہ کا دین تھا، اور دنیا کے تقاضوں کے لیے تھوڑا سا وقت نکالتے تھے، کام پورا ہوا فوراً اپنے دین کے تقاضوں میں لگ جاتے تھے۔ ہمارا معاملہ اس کے برعکس ہے، دنیا ہی کے لیے پیدا ہو گئے، دن رات دنیا کی فکر ہے۔ کبھی تقاضا ہوتا ہے چلو بھی 3 دن تو چل دیں گے، 3 دن اجتماع ہے جی چلیں گے بیان سننے کے لیے، دنیا سے تھوڑا سا وقت ہم دین کے لیے نکالنا ہے۔ صحابہ دین سے تھوڑا سا وقت دنیا کے لیے نکالتے تھے۔
میرے بھائیو عزیزو، بہت ہی زیادہ فکر کی بات ہے. ہمیں اپنی زندگی کے ماضی میں غور کرنے کی ضرورت ہے. خدا کی قسم میرے بھائیو، جتنا مجمع یہاں بیٹھا ہے، اب سے 100 سال بعد یہ سب اس زمین کے نیچے ہوگا. اس زمین کے اوپر کوئی اور آگے بیٹھے گا، کوئی ایسا نہیں ہوگا. جتنا مجمع یہاں ہے سبھی 100 سال بعد زمین کے نیچے ہوں گے، اور اس زمین کے اوپر کوئی اور آگے بیٹھے گا. جیسے ہم پلان بنا رہے ہیں، ہم تدبیریں کر رہے ہیں، ہمارے بعد کوئی اور تدبیریں کرے گا. جیسے آج ہم دعوے دار ہیں یہ دنیا میری، یہ بلڈنگ میری، یہ گاڑیاں میری، یہ اسباب میرے، 100 سال بعد کوئی اور آ کر اس پر قابض ہوگا اور ہم اپنے کفن کے کپڑے سمیت زمین کے نیچے ہوں گے. خدا کی قسم سوائے ایمان کے اور سوائے عمل کے اس قبر کے گڑھے میں ہمارے ساتھ کوئی چیز نہیں جائے گی، کوئی چیز نہیں جائے گی. یہ دھوکہ ہے، دھوکہ ہے. میرے بھائیو عزیزو، 100 سال کے بعد یہ سب مجمع نیچے ہوگا. اپنے لیے کیا سرمایہ بنایا ہے، کیا تیار کیا ہوا ہے؟ جتنا کچھ کیا ہوا ہے اب تک، ایک چیز بھی اللہ کی نگاہ سے اوجھل نہیں ہے، ساری چیز محفوظ ہے. وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ، ذرے کے برابر کوئی نیک کام کیا ہے، اللہ اس نیک کام کو قیامت کے دن میرے آپ کے سامنے پیش کرے گا. وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ، اگر ذرے کے برابر کوئی گناہ کیا ہوا ہے، وہ سارے، ہم تو گناہ کر کے بھول جاتے ہیں، لیکن یہ فرشتہ گناہ کو لکھا ہوا ہے. جس زمین پہ گناہ کیے وہ زمین گواہ ہے، جن اعضاء سے گناہ کیے وہ اعضاء گواہ ہے، جس آسمان کے نیچے گناہ کیا وہ آسمان گواہ ہے. اور ہر انسان کے گلے میں اللہ نے نام اعمال ریکارڈ کرنے کی مشین ڈالی ہے، جو اقوال افعال ساری چیزوں کو ریکارڈ کرتی ہے. سارے گواہ ہیں، ہم تو گناہ کر کے بھول گئے. اللہ فرما رہے فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ، ایک ذرے کے برابر کوئی گناہ ہے، قیامت کے دن اللہ وہ گناہ بھی دکھا دے گا. میرے بھائیو عزیزو، زندگی کے جتنے ایام گزر گئے ہیں، جتنے نیک اعمال کیے سب محفوظ ہے، جتنے گناہ کیے سب محفوظ ہے. قرآن میں اللہ فرماتے ہیں وَوَجَدُوا مَا عَمِلُوا حَاضِرًا، قیامت کے دن سارے اچھے برے، نیک اور برے اعمال کیے ہوئے سب نگاہوں کے سامنے ہوں گے. ایک بندہ، اس کے نام اعمال سامنے آئیں گے تو وہ کہے گا مَا لِي هَٰذَا الْكِتَابِ لَا يُغَادِرُ صَغِيرَةً وَلَا كَبِيرَةً إِلَّا أَحْصَاهَا، میرے نام اعمال کو ہو کیا گیا؟ کوئی چھوٹے سے چھوٹا گناہ، کوئی چھوٹے سے چھوٹی نیکی اس نام عمل نے چھوڑی نہیں، ساری ہی اس میں لکھ کر آ گئی. وَلَا يَظْلِمُ رَبُّكَ أَحَدًا، اللہ کسی بھی ظلم نہیں کرے گا. میرے بھائیو عزیزو، خدا نہ کرے، خدا نہ کرے انہی گناہوں اور نیک اعمال کے مخلوط چیزوں کو لے کے ہم اللہ کے دربار میں چلے جائیں. گناہوں کا بوجھ بھی ہے، نیکیاں بھی ساتھ میں لگی ہوئی ہے. خدا نہ کرے اسی حال میں موت آ جائے. اگر اپنی زندگی کو پاکیزہ، نورانی، عمدہ، بہترین بنانا چاہتے ہیں تو پھر میرے بھائیو عزیزو، اللہ نے بہت عمدہ، پاکیزہ، شاندار راستہ دیا ہے. حضور کے زمانے سے لے کے آج تک حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے زمانے کے لوگوں کی تعلیم تربیت کے لیے جو راستہ چلایا تھا، امت کو ان کے شکل و نقشوں سے نکال کر اپنے اللہ کے راستے میں نکال کر ان کے دین کو بنانا، ان کے ایمان کو بنانا، ان کا اللہ سے تعلق جوڑنا، وہی راستہ اللہ نے آج ہم اس زمانے میں دوبارہ جاری فرما دیا ہے. میرے بھائیو، اپنی زندگی کو عمدہ، شاندار، بہترین بنانا چاہتے ہیں، گناہ جو کر رکھے ہیں اسے دھلوانا چاہتے ہیں اور نیکیوں کا اضافہ کروانا چاہتے ہیں، باقی عمدہ، شاندار، بہترین زندگی گزاروانا چاہتے ہیں، تو پھر میرے بھائیو یہ سارا مجمع اب سے لے کر اجتماع کی دعا ہونے تک ہر مجلس میں تشکیل ہوگی، ترغیب دی جائے گی، 4 ماہ نکلنے کا ان کے عزائم ارادے کرائے جائیں گے. اس مجمع کا ہر فرد پختہ عزم ارادہ کر کے نقد اللہ کے راستے میں 4 ماہ جانے کا عزم کر لے اور اپنے گزشتہ گناہوں سے اور گزشتہ گندگیوں سے اپنے کو پاک صاف کر کے پاکیزہ نورانی مسجد کے ماحول میں، فرشتوں کی صحبت میں، اللہ کے گھر پر اپنی جان لے کر، اپنا مال لے کر، تہجد سے لے کے رات سونے تک کے مسلسل اعمال، عبادت، دعا، دعوت اور دن صبح شام کی تسبیحات، تلاوت، معمولات کا اہتمام اور مسجد کے نورانی پاکیزہ ماحول میں 4 ماہ اپنے آپ کو دنیا کے سارے تقاضوں سے یکسو کر کے اللہ کے قرب کے اعمال میں لگانے کے جذبے سے یہ سارا مجمع نیت کرے. انشاءاللہ ہم اس اجتماع سے نقد 4 مہینہ جائیں گے انشاءاللہ. دیکھو نا زور سے انشاءاللہ. یہ ڈر رہے جمعہ کی ساعت اجابت ہے، اس وقت سنا دعائیں قبول ہوتی ہے، کہیں یہ 4 ماہ کے انشاءاللہ قبول نہ ہو جائے. کہو انشاءاللہ ضرور 4 ماہ جائیں گے. یہی وقت دعاؤں کی قبولیت کا ہے، جمعہ سے پہلے کا سب کا انشاءاللہ قبول ہو گیا ہے. اب مغرب بعد تشکیل ہوگی، دن میں ہر مجلس میں تشکیل ہوگی. آپ سب نقد نام لکھائیں، نقد اللہ کے راستے میں 4 ماہ ضرور جائیں انشاءاللہ. اللہ کی توفیق سے.